ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، یہ بے شک ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے یا ٹیکس بڑھایا جائے، ریٹیلرز کو بھی اگر لے آئیں آپ ٹیکس نیٹ میں، تو الٹیمیٹلی بوجھ تو عوام پہ پڑے گا، پھر رسک کون لے گا اتنا؟ راجہ صاحب، میرا موقف یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں یا ٹیکسز کی کلیکشن کرنا وہ پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں ہے. فوکس پہ ضرور کیا جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات. آپ دیکھیے کہ اگر 12 سال پرانا بجٹ آپ نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں حکومت نے خود سے جو ٹیکس کا حد رکھا تھا وہ 1500 ارب کا تھا، اور جو پچھلے سال کا بجٹ ہے یا رواں سال کا بجٹ کہہ لیجیے، اس میں 9400 ارب کا ٹیکس کا حد ہے، اور وہ تقریباً اچیو ہو جائے گا. تو آپ سوچیے ٹیکس کے حوالے سے 1500 ارب آج کوئی 11-12 سال پہلے، اور آج 9400 ارب. تو ٹیکس تو بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور آپ جتنے مرضی نعرے لگوا لیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ پہلا نعرہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ جنرل ایوب خان کے دور میں لگایا گیا کہ ٹیکس بڑھانا ہے اور ٹیکس کی ریشو بڑھانی ہے. دیکھیے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم جو 50% آبادی ہے خواتین کی، اس میں سے 16 یا 17% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں، وہ ورک فورس میں نہیں ہے. ان کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. کوئی 66% آبادی ایسی ہے جو 33 سال کی عمر سے نیچے کی ہے. وہ کتنا پیسہ بناتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. پھر ریسنٹ فگرز آ رہی ہیں کہ 40% آبادی شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. اب شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکس کس طرح لاگو کرتے ہیں؟ تو اصل مقصد، اصل جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس وقت حکومت کی اخراجات پہ ہونا چاہیے، اور اس کو میں کہتا ہوں ریشنلائزیشن آف دا فیڈرل بجٹ. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کی جیب خالی ہے، اور وہ جتنے بھی وسائل اکٹھے کرتی ہے وہ بانٹ دیے جاتے ہیں انڈر نیشنل فائنانس چاروں صوبوں کو. تو صوبوں کے پاس سارا پیسہ چلا جاتا ہے، اختیار صوبوں کے پاس، اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس. ایسے نہیں چل سکتا. کیسر احمد شیخ صاحب، اگر سرکاری اخراجات کم کریں گے تو سرکاری مشینری ناراض ہو جائے گی، جو بیوروکریسی ہے ناراض ہو جائے گی، گاڑیاں واپس لے لیں، پیٹرول واپس لے لیں یا پکس واپس لے لیں. اگر خوراک پہ، ادویات پہ، اور اب تو سنا ہے کتاب پہ بھی 10% GST بڑھانے کا مطالبہ ہوا ہے، تو پھر عوام کیا کریں گے؟ آپ تو براہ راست منتخب ہو کے آتے ہیں، حکومت کیسے ریکنسائل کر رہی ہے پھر اس کو؟ دیکھیے، بڑی اچھی طرح سارا بتا دیا گیا. پرابلم جو ہیں ہماری اکانومی کے وہ تو بڑے کلیئر ہیں. ہمارا ریونیو یعنی ہم ٹیکس ہمیں زیادہ وصول کرنا. دیکھیے، یہ صحیح ہے کہ 1500 ارب تھا تو آج 9000 ارب ہو گیا، لیکن اس تو روپے کی قیمت بڑی کم ہوئی کہ روپے کی قیمت، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، اور پھر انفلیشن آپ کے یہاں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو 12800 کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کا اگر GDP کا گنیں گے تو وہ زیادہ نہیں بنے گا. یعنی 9% اگر ہے، آپ 10-10.5% سے اوپر نہیں کر سکیں. ادھر انکم تو نہیں بڑھی نا، تنخواہیں وہی ہیں جو 5 سال پہلے نہیں. آپ خرچے کی بات کریں، خرچے ہمارے بہت کم ہوئے ہیں. ہمارا ڈیفینس کا بجٹ 2017 میں $10 بلین تھا، آج $6.5 بلین ہو گیا ہے. اور انڈیا کا ڈیفینس کا بجٹ $40 بلین تھا، آج $83 بلین ہو گیا ہے. آپ کا PSDP جو ترقیاتی پروگرام ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اس سال 300 ارب بھی نہیں دیا. تو آپ کا خرچے کون سے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. صرف تنخواہوں کے ایک تو صوبوں کو آپ نے دینے ہیں، وہ تو آپ نے NFG ایوارڈ میں طے کیا ہوا ہے. جو ڈیٹ سروس ہے، اصل ڈیٹ سروس بڑھی ہے، خرچہ آپ کا جو بڑا ہے، آپ قرضے لے رہے ہیں، اس پہ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ. اور وہ ہمارا اس بجٹ میں اسٹیمیٹ تھا 5500 ارب روپے کا ڈیٹ سروس، وہ 7000 ارب ہو گیا. اب 1500 ارب بڑھ گیا آپ کا. وہ ڈیٹ سروس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خرچے جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھٹانے، میں بھی کہتا ہوں کس طرح گھٹائیں. جب قرضے آپ لیں گے، کوئی یہاں کے خرچے تو بہت کم ہو گئے ہیں. آپ کے بیوروکریسی کے خرچے نہیں بڑھے ہیں آپ کے، یعنی پرسنٹیج میں اگر آپ دیکھیں گے. آپ ڈیفینس کا میں نے کہا آپ کا گھٹ گیا، بہت گھٹ گیا آپ کا خرچہ ڈیفینس میں، ڈالر ٹرم میں آپ گنے گے. اور انڈیا ہم سے صرف 4 گنا تھا 2017 میں، آج 14 گنا ہو گیا اس کا ڈیفینس کا بجٹ، 14 ٹائمز.
ابھی ہم اور فردر کیا گھٹائیں گے ہمارے بیوروکریسی کے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ادھر رکیے گا.